أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات محمد وعلى عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشگوئی بڑی عجیب و غریب پیشگوئی ہے. فرمایا: ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین. چند نکات کی طرف نبی کریم نے ہم سب کو متوجہ فرمایا ہے. پہلا نقطہ، حسین قتل ہوں گے. ان لقتل الحسین، حسین قتل ہوں گے. لیکن جب قتل ہوں گے اس کا اثر کیا ہوگا؟ حرارتا فی قلوب المؤمنین. اس قتل کے نتیجے میں ایک آگ، ایک شعلہ، ایک جذبہ، ایک حرارت، ایک امنگ، ایک کشش ایجاد ہوگی اور پیدا ہوگی. کہاں پیدا ہوگی؟ فی قلوب المؤمنین. ان لوگوں کے دلوں میں جن کے دل میں ایمان ہے. صاحبان ایمان اس قتل حسین کے معرکے کے نتیجے میں اس دولت کے حامل بن جائیں گے کہ ان کے دل کی دنیا میں ایک ایسی آگ کا الاؤ روشن ہوگا، شعلہ روشن ہوگا. یہ جو شعلہ روشن ہوگا یہ کیا کرے گا؟ گرم کرے گا ان کو ایک حریت دے گا، ان کو جذبہ دے گا، ان کو شجاعت دے گا، ان کو عزم راسخ دے گا، ان کے اندر انسانی تمام اقدار کو زندہ کرے گا، ان کے اندر غیرت و حمیت بھر دے گا. نتیجتاً وہ اعمال حسین اور کردار حسین کی عکاسی کریں گے اس معاشرے کے اندر. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین. جب تک قتل کے، شہادت کے یہ آثار اس عالم میں موجود ہیں، جب تک اہل ایمان موجود ہیں، جب تک ان اہل ایمان کے سینے میں دل موجود ہے، اس دل کو یہ حرارت ہمیشہ گرمائے رکھے گی. اور جہاں پر یزیدیت سر اٹھائے گی وہیں پر حسین کے پیروکار اٹھ کر پوری قوت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہوں گے اور مقابلہ کریں گے. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. کیا اس حرارت کو زوال ہے؟ بالکل نہیں. کیا یہ حرارت، یہ آگ بجھ جائے گی؟ بالکل نہیں. کوئی بھی آگ آپ جلا لیں، جب تک ایندھن ہے اس وقت تک اس کی حرارت ہے. ایندھن ختم ہو جائے، چاہے وہ کوئلہ ہو، چاہے وہ تیل ہو، پیٹرول ہو، لکڑی ہو یا کوئی اور چیز، وہ جو جلنے والا مادہ ہے وہ مادہ ختم ہو جائے تو حرارت بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن حسین ابن علی علیہ السلام کے قتل کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے. اس نے ختم نہیں ہونا. دو اس کی صورتیں ہیں.
ایک وہ واقعہ جو 61 ہجری کے یوم عاشورہ کو کربلا کی تپتی زمین پر رونما ہوا، ایک اس کی معنویت، وہ جو معنویت ہے وہ عالم ملکوت میں موجود ہے، لیکن عالم ناسوت میں انہی قلوب کو وہ کیفیت نصیب ہوتی ہے جو قلوب اس عالم ملکوت سے جڑے ہوئے ہوں۔ آپ کی توجہ چاہیے، غور کی جگہ میں کیا عرض کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے یہاں پر اسی معاشرے کے اندر 25 کروڑ لوگ رہتے ہیں، لیکن کیا سب کی آنکھیں اشبار ہوتی ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ دل جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ انہی کی آنکھیں اشبار ہوں گی جن کے دل جڑے ہوں گے اس عالم سے۔ جب تک اس عالم سے دل جڑے ہوئے نہ ہوں، توقع نہ رکھیں کہ آپ کے دل پر اس کا اثر ہوگا۔ اگر آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں، شب عاشور ہو یا شب عید، آپ کو کوئی فرق لوگوں کے بیہیویئر میں نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اس عالم سے وہ واقف ہے ہی نہیں۔ لیکن جب آپ کی دنیا میں آئیں گے، آپ کے درمیان، تو شب عاشور آپ میں سے ہر فرد کے گھر میں وہ کیفیت ہوگی کہ گویا جنازہ پڑا ہوا ہو اور ہر شخص دل سے اندر سے ٹوٹا ہوا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے اندر اس غم کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں سمجھا رہی ہے کہ قتل حسین کے جو اثرات ہیں، ان اثرات کو قبول کرنے کے لیے آپ کے دل کا با ایمان ہونا اور پاک ہونا ضروری ہے۔ با ایمان اور پاک ہونا، یہ اس کا ایک اثر ہے۔ لہذا جب آپ قتل حسین کے حوالے سے، امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کے حوالے سے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، تو بعض اوقات ایک لفظ بھی آپ کو منقلب کر دیتا ہے اور آپ کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آپ کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی روحیں جڑی ہوئی ہیں اس عالم سے۔ آپ کی روحیں جڑی ہوئی ہیں، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ ہر ایک کے ساتھ یہ نہیں ہوتا۔ یہ صرف توفیق انہی کو ملتی ہے جن کے خمیر میں وہ پانی شامل ہو جو حسین ابن علی کی خاک سے بچا ہوا پانی ہے۔ صرف انہی کو یہ توفیق نصیب ہوتی ہے۔ لہذا احادیث موجود ہیں اہل ولا کے حوالے سے، اہل ولایت کے حوالے سے، اہل البیت کے ماننے والوں کے حوالے سے، اہل البیت کے عیال کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے۔ یہ جو آپ کو تشیع کے اندر مختلف الفکر لوگ نظر آتے ہیں، لیکن ان سب کا مشترکہ سرمایہ حسین ابن علی ہے، علی ابن ابی طالب ہیں، ان کی اولادیں ہیں، امام حسن عسکری تک اور امام زمان علیہ السلام تک۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو ان کا خمیر ہے، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس خمیر میں موجود۔ حدیث اس لیے ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ شیعتنا، ہمارے شیعہ کون ہیں؟ وہ ہیں خلقوا من فاضل طینتنا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے خلق کیا ہے۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا بماء محبتنا۔ اور جب ان کے اس خمیر کو گوندا جا رہا تھا تو اس وقت اس میں ہماری محبت، ہماری مودت اور ہمارے عشق کا پانی ملایا گیا ہے۔ وَعُجِنُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا، ہماری محبت کا چونکہ پانی ملایا گیا ہے، اس لیے جب اس محبت کے پانی کے ساتھ ان کی بچی ہوئی خاک کو ملایا گیا، خمیر بنایا گیا، تو اس سے ہمارے اہل مودت کو اللہ نے خلق فرمایا ہے۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا بماء محبتنا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فرحوا اذا فرحنا، جب ہمیں فرحت، خوشی اور سرور محسوس ہوتا ہے تو ہمارے یہ ماننے والے بھی اپنے اندر سرور کی کیفیت محسوس کرتے ہیں۔ وحزنوا بما، یا ما حزننا، یا ہمارے اندر جب حزن کی
कैफियत पैदा होती है, हमारे अंदर जब गम की कैफियत पैदा होती है, तो उस मौके पर हमारे उन मानने वालों के अंदर भी गम की, हुज़्न की कैफियत पैदा होती है। बेहुज़्निना हज़नु व बेफरहिना फराहू, हमारी फरहत पर फरहत, हमारे गम में गम। तो इसलिए ये जो आंसुओं का सिलसिला है, ये उसी गम का सिलसिला है। अब सवाल यह है कि किसी को कम, किसी को ज्यादा, जो जितना करीब तर है, जितना उसका दिल इन हस्तियों से नजदीक तर है, उतना उसके अंदर उसके असरात भी ज्यादा है। जितना दूर तर है, उतना ही उसके असरात भी कमतर है। लेकिन है जरूर, इस हवाले से मुहर्रम एक जिंदा तहरीक का नाम है। अज़ादारी सैयद शुहदा उस तहरीक को जिंदा रखने का जरिया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कत्ले हुसैन के नतीजे में एक नए बाब को खोला है, एक नया दरवाजा खोला है। किस पर? आलमे बशरियत पर, सिर्फ शियों पर नहीं, आलमे बशरियत पर। आलमे बशरियत में जिन जिन इंसानों के अंदर कमीनगी नहीं है, पस्ती नहीं है, उनके अंदर अकदार और वैल्यूज को कबूल करने की सलाहियत मौजूद है, जब भी उन तक करबला की इस पैगाम की निदा, करबला की निदा पहुंचती है, उन पर जरूर उसका असर होता है, जितनी उनके अंदर पाकीज़गी को कबूल करने की सलाहियत होती है। उसके नतीजे में रद्द अमल मुस्बत देते हैं, उसी अपने अंदर की उस फितरते पाक की वजह से। मुझे नहीं याद कि मैंने पहले आपकी खिदमत में हजरत इब्राहिम के हवाले से अर्ज किया था, यानी मुख्तसर कर देता हूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब मक्का में काबा की तामीर की, तो शायद अब मुझे याद नहीं पड़ता मैंने अर्ज किया, यानी कि जब काबे की तामीर हुई तो कहा गया, ए इब्राहिम निदा दो। कौन सी निदा? कहा लोगों को इस घर के हज के लिए, तवाफ के लिए बुला लो। हज़रत इब्राहिम ने जवाबन अर्ज किया कि बारिल्लाह, इस वादी में कहीं पर पत्थर हैं, कहीं पर पौधे हैं, कहीं पर मट्टी है, टीले हैं, इंसान कोई नहीं है, मैं किसको बुलाऊं? मेरी आवाज कौन सुनेगा? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब आया, जवाब हदीस कुदसी है, जवाब आया, ए इब्राहिम तुम्हारा काम है निदा देना, हमारा काम है पहुंचाना। तुम निदा दो, तुम्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारी निदा किस तक पहुंचती है, कौन तुम्हारी निदा को सुनता है। सुनाना और पहुंचाना हमारा काम है। कबूल करने वाले लोग मौजूद हैं, चाहे अभी है फिजिकली, चाहे आलमे मलकूत में है, चाहे आलमे जर में है, चाहे आलमे शिकम में है, चाहे आलमे कमर में है। वो जो मुख्तलिफ अवालिम हैं तख्लीक की, उन आलमों में जहां जहां कबूल करने वाली रूहें मौजूद हैं, ये आवाज उन तक पहुंचेगी और वो लोग कबूल कर लेंगे। नतीजतन हदीस कहती है, गालिबन बिहार की हदीस है ये, कि हदीस कहती है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को निदा दी, और उस निदा को, उस आवाज को अल्लाह तबारक व तआला ने पहुंचाया आलमे जर में मौजूद लोगों तक भी, आलमे पुश्ते पिदर में मौजूद लोगों तक भी, और आलमे शिकम मादर में मौजूद लोगों तक भी। जो सालेह थे उन्होंने लब्बैक कहा, जिन्होंने जितनी बार लब्बैक कहा, अल्लाह ने इस दुनिया में आने के बाद उनको काबतुल्लाह की उतने बार ज़ियारत, हज और उम्रे की तौफीक अता फरमाई जितनी बार उसने वहां पर लब्बैक कहा। यह हजरत इब्राहिम का वाकया है। हजरत इब्राहिम की इस मीरास का मुहाफिज कौन है? हुसैन इब्ने अली। हम ज़ियारत वारिसा में, ज़ियारत वारिसा हमारी जाल करदा ज़ियारत तो नहीं है, ये ज़ियारत अइम्मे खुदा अलैहिस्सलाम ने, अहलुल बैत ने हमें सिखाई है। और उसमें एक जुमला यह है, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफीयुल्लाह, ए हजरत इब्राहिम सफीयुल्लाह के वारिस हुसैन, आप पर मेरा सलाम। हजरत इब्राहिम की विरासत किस चीज में है?
کیا ان سے پیسے ملے ہیں حضرت امام حسین کو؟ کیا ان کی جائیداد ملی ہے؟ کیا ان کی زمینیں، ان کا کاروبار، ان کے باغات اور ایسی چیزیں ملی ہیں یا مال مویشیاں ملی ہیں؟ نہیں، وراثت کس چیز میں ہے؟ اس معنوی مقام میں جو اللہ نے حضرت ابراہیم کو عطا کیا، حضرت ابراہیم سے پہلے کے انبیاء کو بھی اور بعد کے انبیاء کو بھی، چونکہ تمام انبیاء ایک دوسرے کی سیت میں، تسلسل میں وارث ہیں دوسرے نبی کے، یہاں تک کہ خود ہمارے نبی ان تمام سابقہ انبیاء کے وارث ہیں، اور اس وراثت میں پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ذخیرہ اور اپنے کمالات اس کے علاوہ ہیں۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ 1,23,999 انبیاء میں جتنی خوبیاں، کمالات، قدریں اور مقامات تھے وہ سب یکجا ہمارے نبی میں موجود ہیں، اور ہمارے نبی میں جو کچھ ہے وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اب ان تمام کمالات، ان تمام درجات اور ان تمام مقامات کی حفاظت کا کام ولی خدا کا ہے، اور ولی خدا کا تعین اس لیے لوگ نہیں کرتے، اللہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس وراثت کی شناخت بھی اللہ کو ہے، اور اس کو کیسے بچانا ہے اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ لہٰذا اللہ جانتا ہے کہ کس کو یہ کمال دینا ہے، کس کو یہ مقام دینا ہے، کس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ وہ اس مقام کو حمل کر سکے اور اٹھا سکے۔ لہٰذا یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے لے کر امام مہدی آخر الزمان تک یہ تمام کی تمام ہستیاں اللہ کی طرف سے متعین ہستیاں ہیں، انسانوں کی طرف سے نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ ابھی چونکہ ٹائم کم ہے، پتہ نہیں میں بات کمپلیٹ کر پاؤں یا نہ پاؤں، اس بات کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں کہ آپ ذرا غور کریں اس بات پر کہ امام مہدی آخر الزمان کے حوالے سے جتنی بھی احادیث ہیں، ان احادیث میں شیعہ اور سنی دونوں مشترک ہیں۔ ہمارے پاس ہماری احادیث کی کتابوں میں جتنی روایات موجود ہیں، کم از کم اتنی ہی روایات اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہیں۔ کس کے بارے میں؟ امام زمان کے بارے میں، امام عصر کے بارے میں، اس بارے میں کہ وہ کس نسل سے ہوں گے، ان کے وہاں بھی ہیں، ہمارے ہاں بھی ہیں۔ وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے یا امام حسین کی، امیر المؤمنین کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ الزہرا کی، نبی کریم کے 12ویں فرزند ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ان روایات میں موجود ہیں۔ قریش میں سے ہوں گے، ان روایات میں موجود ہیں۔ بنی ہاشم میں سے ہوں گے، ان روایات میں موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک جو مشترکہ عقیدہ ہے مہدی آخر الزمان کے حوالے سے شیعہ اور سنی میں، وہ یہ کہ وہ رسول اللہ کے 12ویں فرزند ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حساب سے اور ان کی نسل سے۔ اس پر بھی شیعہ اور سنی سب کا اتفاق ہے۔ اس لیے آپ یہ جو صحاح ستہ ہے، 6 کتابیں، ان کے شارحین کو دیکھیں، چاہے انڈیا کے شارحین ہوں، چاہے آپ کے پاکستان کے ہوں، جنہوں نے ان صحاح ستہ میں سے ہر کتاب کی شرح لکھی ہے، تفسیر لکھی ہے، اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ سب نے ان احادیث کی شرحیں بیان کی ہیں کہ امام مہدی کون ہے اور اس حوالے سے کیا کیا ہمارے پاس ذخائر موجود ہیں، معارف موجود ہیں۔ جب یہ عدد کی بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ میرے 12ویں جانشین ہوں گے، یہاں پر آ کر تقریباً تمام مفسرین بن گلی میں پہنچ گئے، تمام مفسرین۔ وجہ اس لیے جب وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے جب کہا کہ میرا 12واں فرزند ہے، تو پھر 12ویں کو ثابت کرنے کے لیے پہلے 11 کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اب اگر پہلے 11 کو آپ ثابت کرنا چاہیں تو آپ کو گننا پڑے گا۔ اب جب گنتی شروع ہوئی تو کوئی جا کے 4 پر رک گیا، کوئی 5 پر رک گیا، کوئی 6 پر رک گیا، کوئی 7 پر رک گیا، اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکا، چونکہ جو ترتیب ہمارے عامت المسلمین بناتے ہیں اس ترتیب کے مطابق وہ 12 پوری ہی نہیں ہوتی، جبکہ حدیث صحیح ہے، حدیث کی صحت کا انکار نہیں ہو سکتا، اور 12 کا عدد پورا نہیں ہو سکتا۔ اب پھنس گئے، تو اس لیے اکثر مفسرین اور شارحین نے یہاں پر لکھا کہ ہمیں یہ حدیث سمجھ نہیں آئی، یہ حدیث احادیث مشکلہ میں سے ہے۔ بعض اہل سنت اور خصوصاً اہل حدیث مفسرین نے اپنی بعض کتابوں میں
اس بات کا اعتراف کیا کہ اب ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ جب ہم ان احادیث کو صحیح مانتے ہیں کہ رسول کریم کے جانشین 12 ہیں، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ 12 وہی ہیں جن کو شیعہ اپنا امام سمجھتے ہیں۔ یہ بعض محدثین، اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ سارا ٹائم اسی میں لگ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے، ذرا غور کریں کہ ہم جب عامت المسلمین میں شیعہ اور سنی اختلافات کو دیکھتے ہیں تو شیعہ اور سنی اختلاف میں ایک اختلاف یہی ہے کہ کیا خلیفۃ المسلمین کا تعین اللہ کرے گا یا لوگ؟ اہل سنت کہتے ہیں لوگ کریں گے، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کرے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ من جانب اللہ ہے، اور ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں نہیں، یہ لوگوں کا حق ہے، لوگ اس کا انتخاب کریں گے۔ اس پر تو اختلاف ہے، لیکن اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ جو 12واں ہے وہ خدا ہی کی طرف سے ہوگا۔ اس لیے آیت اللہ عبد الحسین امینی شارح ہیں نہج البلاغہ کے، اور اسی طرح سے امامت پر انہوں نے الغدیر کے نام سے 20 جلدوں میں عربی میں کتاب لکھی ہے۔ امامت کو انہوں نے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی احادیث سے ثابت کیا ہے، اور مختلف حوالوں سے ثبوت لے کر آئے ہیں کہ امامت سے مراد کیا ہے، اللہ کی، رسول کی، اور امامت امیر المؤمنین پر ہمارے پاس کیا دلائل ہیں۔ وہ کسی محفل میں چلے گئے عرب علماء کے درمیان، جب بیٹھے تو شرط یہ رکھی کہ ہم یہاں پر کوئی علمی بحث نہیں کریں گے۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں کرتے، آپ آ تو جائیں۔ وہ چلے گئے۔ کھانے پینے کے بعد اچانک کسی نے ایک دفعہ پھر بحث چھیڑ دی، اور بحث وہی چھیڑ دی امامت اور خلافت کے حوالے سے۔ انہوں نے جواباً کہا کہ میں نے شرط رکھی تھی کہ اس موضوع پر ہم بات نہیں کریں گے۔ کہا اب چھڑ گئی ہے تو اس کا جواب تو دے دیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے فرمایا اچھا میرے ایک سوال کا جواب۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ کیا امام مہدی علیہ السلام پر ہم اور آپ سب متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ سب نے کہا ہاں ہیں۔ کہا جب سب متفق ہیں تو کیا اس بات پر بھی ہم سب کا اتفاق ہے کہ امام مہدی کا تعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے؟ کہا بالکل، اس پر بھی ہمارا اتفاق ہے۔ کہا یعنی انسان نے نہیں کرنا؟ کہا نہیں۔ کہا اگر ہم آپ سارے دنیا کے علماء مل کر، علماء، مجتہدین، فقہا، سب مل کر اپنے میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں، کہیں کہ آج کے بعد یہ امام مہدی ہیں، آؤ ان کی پشت پہ کھڑے ہو جائیں اور ان کو اپنا امام اور اپنا خلیفہ مان کر چلیں، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعین اللہ نے کرنا ہے۔ جب یہ کہا تو فرمایا کہ اگر خلیفہ کا تعین 12ویں کا اللہ نے کرنا ہے تو پھر باقی 11 کا تعین بھی اللہ نے کرنا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر پہلے کا تعین آپ کریں اور 12ویں کا تعین اللہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اگر آپ غور کریں دلائل پر تو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اس لیے یہ جو امامت اور ولایت کا منصب ہے یہ لوگوں کا دیا ہوا منصب نہیں ہے۔ لوگوں کے دیے ہوئے منصب میں انسان کے اندر کمالات پیدا نہیں ہوتے۔ اللہ جب منصب دیتا ہے تو اس کے اندر موجود ان کمالات کی بنیاد پر اس کو یہ منصب دیتا ہے۔ اس لیے جب ہم حسین ابن علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ولی خدا ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، تو ان کے اندر موجود اس ولایت اور خلافت کی صلاحیت اور ان کے مقامات کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ کس مقام کے حامل ہیں۔ لہذا جب آپ مکتب اہل البیت کے عقیدے کے مطابق حسین ابن علی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ صرف ایک مادی لیڈر کے طور پر نہیں ہے۔ ایک طرف ان کی مادی زندگی ہے جو دوسرے انسانوں کی طرح سے ہے، جیسے خود نبی کریم تھے، باقی انبیاء تھے۔ دوسری طرف ان کے معنوی مقامات ہیں، اور معنوی مقامات اللہ کی طرف سے انعام ہے جس کے لیے اہلیت شرط ہے۔ یہ اہل ہیں، اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے۔ اب آپ اس آئینے میں ذرا دیکھ لیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ جب ہم ان کو وارث سمجھتے ہیں تو کربلا میں اسی وارث کربلا نے ایک ندا دیا ہے۔ وہ ندا کیا ہے؟ عاشور آپ کے قریب ہے، عصر عاشور امام حسین علیہ السلام نے ایک ندا دی۔ وہ ندا کیا ہے؟ حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے؟
کبھی آپ نے سوچا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو امام حسین علیہ السلام کی ندا ہے، یہ ندا کیا مطلب رکھتا ہے؟ اس ندا کا معنی کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے جو کئی ہزار کا لشکر تھا، اس لشکر سے امام حسین علیہ السلام مدد مانگ رہے تھے؟ اگر اس لشکر سے مدد مانگنی ہو تو کیا ہم امام حسین کو ولی خدا سمجھتے ہیں؟ یعنی اگر ہم ان کو ولی خدا سمجھتے ہیں تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ولی خدا اگر زمین کو حکم دے تو زمین ان تمام دشمنان خدا کو نگل لے، تو وہ کیا ضرورت ہے ان لوگوں سے مدد مانگنے کی؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہی ولی خدا صرف چیونٹیوں کو حکم دے تو کیا ساری زمین کے اندر کی چیونٹیاں نکل آئیں تو کون سا لشکر ان چیونٹیوں کے لشکر کے سامنے ٹھہر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے ولی میں ولایت کے حوالے سے وہ کمالات موجود ہیں جو اس ولایت کا خاصہ ہے۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، تو اللہ ولی ہے اس لیے ابرہہ کے لشکر کو زمین بوس کرنے کے لیے وہ ہاتھیوں کی فوج نہیں بھیجتا، بلکہ اس دنیا کے کمزور ترین پرندوں کو بھیجتا ہے جن کا نام ہے ابابیل، اور ان کمزور ترین پرندوں کے ذریعے سے زمانے کی سب سے طاقتور قوت کو اس طرح سے تہس نہس کر دیتا ہے کہ قرآن ہم سے پوچھتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان کو کعصفن مأکول بنا دیا، کھائے ہوئے اس بھس کی طرح سے؟ جب حیوان کوئی جانور بھوسا کھاتا ہے اور اس کو چباتا ہے، چبانے کے بعد جگالی کرتا ہے، تو اس کے اندر یہی گھاس جو شکل اختیار کرتی ہے، یہ شکل بن گئی ابرہہ کے لشکر کی ان نازک اور کمزور ترین پرندوں کے حملے کی وجہ سے، جس سے زیادہ کمزور پرندہ شاید دنیا میں کوئی نہ ہو۔ جب اللہ اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ میں ولی ہوں، تو وہ پھر اس طرح سے اظہار کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اسی اللہ کے ولی ہیں اور اسی ولایت کا تسلسل ہے۔ لہذا اگر حسین ابن علی کربلا میں اپنی ولایت کا اظہار کرنا چاہتے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتے تھے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ انہوں نے وہاں پر ندا دی حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کر سکے؟ تو کیا ان کا مخاطب وہی لوگ تھے جو سامنے کا لشکر ہے؟ اگر وہی لوگ تھے تو ایک رات پہلے بھی تو امام حسین اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھے۔ ٹائم ختم ہو گیا، میں اس بات کو کل انشاءاللہ تعالی یہیں سے لے جاؤں گا آگے، تاکہ ایک پس منظر کے ساتھ سمجھ سکیں آپ کہ حسین ابن علی کی تحریک کتنی عظیم تحریک ہے، معنوی تحریک ہے، اور عالم انسانیت کی بقا کی ضمانت تحریک ہے، کوئی چھوٹی تحریک نہیں ہے۔ اور ہمیں اس کو اسی انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ تحریک ہمیں سمجھ آئے اور ہمارے اندر اتر جائے تو یقین جانیں آپ کے اندر وہی امنگ پیدا ہوگی جو حسین ابن علی کے اندر تھی، آپ کے اندر وہی عزم پیدا ہوگا جو حضرت قاسم کے اندر موجود ہے، آپ کے اندر وہی شوق شہادت پیدا ہوگی جو شوق شہادت آپ کو حضرت قاسم کے لبوں سے نکلنے والے ان چند جملوں میں نظر آتا ہے، وہی کیفیت جو حضرت عباس علمدار میں، حضرت علی اکبر میں، آپ کو حتیٰ معصوم علی اصغر میں جو کیفیت ہے وہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اور آپ کے بچوں کے اندر بھی اس کے آثار نظر آنے لگے ہیں۔ کب؟ جب ہمارے اندر کربلا اتر جائے۔ اس لیے کہ کربلا ایک زندہ کیفیت کا نام ہے، صرف تاریخ نہیں ہے، زندہ کیفیت۔ اس پر انشاءاللہ تعالی میں عرض کروں گا کہ اس زندہ کیفیت کا کیا مطلب ہے۔ کیا واقعی کربلا اس عالم میں 61 ہجری کے ایک واقعے کی صورت میں زندہ ہے، یا عالم ملکوت میں ایک حقیقت کا نام ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ نے جلوس نکالا، آج آپ نے
علم نکالے. آج آپ نے ماتمداری کی کس کے نام پر؟ عباس علمدار کے نام پر. عباس علمدار کون ہے؟ وفا کے امام، وفاؤں کے امام. یعنی اس عالم میں اگر وفا سراپا انسان بن جائے تو آپ دیکھیں گے عباس باوفا اسی وفا کا عملی نام ہے. عباس علمدار اپنی زندگی کے حوالے سے بہت مؤثر ہستیاں ہیں، بہت مؤثر. آپ اپنی زندگی میں غور کریں، اگر آپ شفاعت چاہتے ہیں تو عباس علمدار سے زیادہ تیز شفاعت آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتی. ہم جن ہستیوں کو معصوم سمجھتے ہیں، معصوم اس معنی میں، ولی کے معنی میں، امام کے معنی میں، اور عصمت کا جو معنی ہمیں قرآن نے سمجھایا ہے اس کی روشنی میں، تو آپ چاردہ معصومین ہی کو معصوم کہتے ہیں، باقیوں کو اس معنی میں معصوم نہیں کہتے. لیکن کیا حضرت محور ہیں اور باب الحوائج ہیں، ششمہ. لیکن اللہ کی بارگاہ میں ظاہری عمر تو معیار نہیں ہے، مقام معیار ہے. اور مقام حضرت علی اصغر وہ ہے کہ اس مقام پر حامل ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس علی اصغر علیہ السلام کی کسی سفارش کو رد نہیں کرتا، اس لیے وہ باب الحوائج ہے. اور تیسری شخصیت حضرت عباس علمدار کی شخصیت ہے، جن کی آج آپ جن کے مناسبت سے جلوس نکال رہے ہیں، ماتمداری کر رہے ہیں، سینہ کو بھی کر رہے ہیں اور غم منا رہے ہیں. عباس کون ہے؟ عباس کی بارگاہ بڑی عجیب بارگاہ ہے. امام علی اور نبی کریم کے درمیان ایک نسبت ہے، اور آپ سب سمجھتے ہیں وہ کیا ہے. امیر المؤمنین باب علم نبی ہیں. اگر کوئی شخص نبی تک پہنچنا چاہے تو علی سے گزر کر ہی پہنچے گا، علی کے رستے ہی پہنچے گا، علی کے بغیر پہنچ نہیں سکتا. اسی طرح سے حسین ابن علی کے ایک دروازے کا نام عباس علمدار ہے. اس لیے اگر کوئی شخص حسین ابن علی تک پہنچنا چاہے تو حضرت عباس حسین ابن علی تک پہنچانے کا دروازہ ہے. مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ میں کربلا گیا تو اس زمانے میں یہ موجود انتظام نہیں تھا. صدام کا دور ابھی ختم ہوا تھا، امریکیوں کا قبضہ تھا، اور اندر ہر طرف مٹی اور عجیب ویرانی کا عالم تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے اس زمانے میں دیکھا تھا کہ جوان انہی محرم کے ایام میں، 9 محرم میں، 10 محرم میں، 11 محرم میں آتے تھے. عرب عراقی جو باہر کے لوگوں کی آمد اس وقت اتنی نہیں تھی، آتے تھے حضرت عباس علمدار کے حرم اور ان کے قبر اطہر کے گرد طواف کرتے تھے. طواف کرنے کے بعد زمین پر بیٹھ جاتے، کوہنیوں کے بل یوں چلتے، حسین ابن علی کے قبر اطہر کی طرف رخ ہوتا، اپنے رخسار زمین پر رکھتے، اور رکھنے کے بعد رگڑتے ہوئے یوں چل کر کہتے، یا مولا آپ کے بھائی کی بارگاہ سے اجازت لے کر آ رہے ہیں، اب آپ ہمیں رد نہ کیجیے. یہ کیفیت تھی، اور یہ کیفیت آج بھی ہے. حضرت عباس علمدار اس شخصیت کا نام ہے. آپ نے بہت بڑے فقیہ مجتہد آیت اللہ العظمیٰ خوئی کا نام سنا ہوگا، بہت بڑی شخصیت. پیدل آتے تھے نجف سے کربلا. جب کربلا پہنچتے تو پہلے امام حسین کی بارگاہ میں نہیں جاتے تھے، پہلے آتے تھے حضرت عباس کی بارگاہ میں. اس زمانے میں باہر باب القبلہ کے سامنے ایک بہت بڑا حوض ہوتا تھا. اس حوض کے درمیان میں ایک بہت بڑا علم لگا ہوتا تھا. اس علم کے نیچے ایک بہت بڑا مشکیزہ، اور انہوں نے وہ علامت بنائی ہوئی تھی، اس مشکیزے سے پانی قطروں کی صورت میں گرتا تھا اس حوض کے اندر، اور اس مشکیزے پر مختلف تیر لگے ہوئے تھے. لوگ دور سے آتے تھے اور وہیں پر کھڑے ہو کر سامنے حضرت عباس علمدار کی قبر اطہر دیکھ کر سلام بھیجا کرتے تھے. آیت اللہ العظمیٰ خوئی جب وہاں پر آتے تھے پیدل چلتے ہوئے اس بڑھاپے میں، وہاں پر آ کے سر جھکاتے 3 جملے کہتے ہیں. لیکن یہ 3 جملے عجیب ہیں، عجیب ہیں. آپ ایک ایک جملے پر غور کریں، آپ کے اندر کی دنیا بدل جائے گی. پہلا جملہ قبر اطہر کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے کہتے، السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس آپ پر میرا سلام. اے عباس جب تک آپ زندہ تھے حسین کی جوانی سلامت تھی، حسین کی کمر سیدھی تھی، لیکن جب آپ کی شہادت کی خبر ملی
तो हुसैन की कमर झुक गई और एक हाथ कमर पर था और निगाहें आपके बदने अतहर की तलाश में थी। अस्सलामु अलैका या शबाबल हुसैन। दूसरा जुमला इस जुमले से ज्यादा खतरनाक और दर्दावर जुमला है। दर्दावर, रोंगटे इंसान के खड़े हो जाते हैं। दूसरा जुमला क्या फरमाते? फरमाते अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, ए ज़ैनब के हिजाब अब्बास, आप पर मेरा सलाम। जब तक आप जिंदा थे ज़ैनब का हिजाब सलामत। जब कभी लोग कहते थे कि ज़ैनब आप करबला जाकर असीर होंगी, तो फरमाया करती थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो, जिसका अब्बास जैसा भाई हो, वो कैसे असीर हो सकती है। लेकिन जब अब्बास शहीद हो गए ना, तो उसके बाद ज़ैनब को यकीन हो गया कि अब इसारत का दौर शुरू होने वाला है। लिहाजा कहा अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब। फिर तीसरा जुमला उससे ज्यादा खतरनाक और दर्दावर जुमला साहिबाने औलाद के लिए। वो क्या फरमाते? अस्सलामु अलैका या साक़ सकीना, ए सकीना के साकी अब्बास, आप पर मेरा सलाम हो। क्यों? इसलिए कि जब तक आप जिंदा थे सकीना की प्यास जिंदा थी। सकीना ने शबे आशूर, असरे आशूर छोटे छोटे बच्चों को मुख्तलिफ खेमों से अपने खेमे में जमा किया और जमा करने के बाद उनको वादा दिया, उनसे वादा किया कि बच्चों आओ, तुम सब प्यासे हो। मैंने अपने चचा से दरखास्त की है कि ये जाएं पानी लेकर आए, अपने कटोरे लेकर आओ। उस्ताद शहीद मुतहरी ने लिखा, बाकी लोगों ने लिखा कि जब ये मासूम बच्चे सब खेमे सकीना में जमा हुए तो इन सब के हाथों में छोटे छोटे कटोरे थे और सब उन कटोरों के साथ इस उम्मीद पर बैठे हुए थे कि अब चचा वादे के पक्के हैं, वो अगर पानी के लिए गए हैं तो अब वो आएंगे और पानी लेकर आएंगे। लेकिन जब अब्बास चले गए पानी लेने के लिए तो क्या हुआ? एक दफा अब्बास पानी में उतरे, पानी उठाया, अपने लबों के करीब ले आए, दोबारा वो गिरा दिया और गिराने के बाद जब मशकीजा भरा और मैदान में निकल आए, एक वक्त आया कि एक तीर आया उस मशकीजे से टकरा गया। ये जो मशकीजे से तीर का टकराना है ना, गोया अब्बास की जिंदगी का मकसद अब खत्म हो गया। इसलिए कि मकसद लड़ना नहीं था, मकसद खेमे में पानी पहुंचाना था। अब जब पानी गिर गया तो अब्बास अलमदार मायूस हो गए। क्यों? इसलिए कि बाजू के कटने पर अब्बास मायूस नहीं थे। दायां बाजू गिरा, लेकिन आपके वो जो कलिमात हैं बाजू के कटने पर अजीब व गरीब है कि तुम अगर मेरा दायां बाजू काटोगे, मेरा बायां बाजू है, मैं मुकाबला करूंगा लेकिन पानी पहुंचाकर दम लूंगा। लेकिन जब बायां बाजू भी कट गया तब भी अब्बास में जुर्अत थी, हिम्मत थी, हौसला था और उस हौसले के साथ मैदान में अब एक ही आरजू थी कि किसी तरह से इस पानी को हिफाजत के साथ सकीना तक पहुंचाया जाए। एक वक्त ऐसा आया कि अब्बास झुक गए ताकि वो तीरों को अपने बदन पर ले सकें और पानी का मशकीजा आपके सीने के नीचे पनाह में रहे। लेकिन एक वक्त आया जब उन तीरों की बारिश में एक तीर उस मशकीजे से टकराया। जैसे ही मशकीजे से तीर टकराया और पानी बहने लगा, अब्बास अलमदार की आस खत्म हो गई। अब तारीख कहती है कि अब्बास का रुख पहले खेमे की तरफ था, अब रुख मुड़ गया। आपने देखा होगा कि मुखय्यम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे के बिल्कुल सामने है और हजरत अब्बास का हरम कहां पर है? तकरीबन 600-700 मीटर उस तरफ। वहां पर क्यों है? इसलिए कि यहां से रुख मोड़ कर अब्बास अब इतना दूर जा रहे थे कि ऐसा न हो कि सकीना की आंखों से मेरी आंखें चार हो जाएं और उनके सामने मुझे शर्मिंदगी इख्तियार करनी पड़े। इसलिए हजरत आयतुल्लाहुल उज़्मा खुई फरमाया करते थे जब यहां पर आते, अस्सलामु अलैका या साक़ सकीना, ए सकीना के साकी अब्बास, आप पर सलाम हो। जब आपकी शहादत की खबर खेमे में पहुंची तो उसके बाद सकीना की प्यास मर गई। हुआ क्या? सकीना बुलंद आवाज से रो रही थी और पुकार रही थी, चचा जान आप आइए, हमें पानी नहीं चाहिए।
انا للہ و انا الیہ راجعون۔